بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ بڑی بابرکت اور بڑی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ ہم نے اس مہمان کی قدر کرنی ہے۔ ہر شخص اپنے مہمان کی اپنی استطاعت کے مطابق قدر کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کے اس مہمان کی قدر کرنی ہے۔ اور حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز ایک شخص منادی لگانے والا منادی لگاتا ہے کہ یا نیکیوں کو کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھ، زیادہ کر۔ اور ایک منادی لگانے والا منادی لگاتا ہے کہ گناہوں کو کرنے والے اب رک جا، باز آ جا، یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا عام اعلان کر دیا ہے، بخشش اور مغفرت اور رحمت کا اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کر دیا ہے۔ حضرات، بہت بابرکت یہ مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویحوں کا اہتمام کرتا ہے،
نوافل پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اور ہمارے اسلاف کس قدر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک سے 6 ماہ قبل اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے، دعائیں کرتے کہ اللہ یہ مہمان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں اللہ یہ مہینہ نصیب فرمانا، تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ تجھے راضی کر سکیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا پھر اللہ کو راضی کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا پھر 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے، اللہ جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں کی ہیں، نوافلوں کا اہتمام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ حضرات، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو ٹاپک، جو عنوان میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عبادتیں کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادتیں کر کے پھر بندے کو کل قیامت کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہے اس کا اجر نہ ملے، ثواب نہ ملے، تو اس دن بندے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت مالک اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو مزدوری نہیں دوں گا، آپ نے کام اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ آپ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اس مزدور کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور ایک کسان 6 ماہ اپنی کھیتی کی، اپنی گندم کی، اپنی فصل کی محنت کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصل کو پانی دیتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، بارش کا نزول ہو جاتا ہے، یا فصل کو آگ لگ جاتی ہے، اس کسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضرات، ایک ایسا خطرناک گناہ کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم ترک نہیں کرتے، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں رکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان کو نرم بنایا ہے اور حکم دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ بندے، اس زبان میں نے ہڈی نہیں رکھی، اس زبان کو میں نے نرم بنایا ہے، اور تو نے بھی اس زبان کو نرم استعمال کرنا ہے۔ اس زبان کی وجہ سے اگر بندہ چاہے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لے، اس زبان کی وجہ سے اگر بندہ چاہے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کر لے، اس زبان کی وجہ سے اگر بندہ چاہے جہنم کو حاصل کر لے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس زبان کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس زبان کی وجہ سے آج جیلوں میں پڑے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس زبان کی وجہ سے قتل ہو چکے ہیں۔ اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس زبان کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اچھا استعمال کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کر، اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں تو نے بولنا کہ جس جملے کی وجہ سے تجھے کل کو شرمندگی کرنا پڑے، تجھے ندامت حاصل ہو۔ آج اپنے ملک میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ کیفیت چل رہی ہے، چند دن پہلے جو ہمارے ملک میں ہوا، پھر اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بندہ پہلے ہی اپنی زبان سے ایسے جملے بولے کہ جس کی وجہ سے بندے کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے،
اس کے بعد جب مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تو اپنی زبان کو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کیے کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ اس زبان کی وجہ سے مجھے قید میں جانا پڑا، اس زبان کی وجہ سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ تو حضرات اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا اور کھینچ رہے ہیں۔ عرض کی کہ امیر المومنین آپ اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے اس زبان کی وجہ سے مجھے کئی لوگوں سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس زبان کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی، اس زبان کی وجہ سے میں کئی مرتبہ شرمندہ ہوا۔ تو حضرات یہ زبان ایسی ہے جو لوگوں کو عزت بھی دیتی ہے، یہ زبان ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان بندہ سچ بولتا ہے، یہ سچائی بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بندہ اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بندہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا جھوٹ بولنے کی وجہ سے بندہ جنت سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان سے سچ بولنا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جو صرف بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، صرف ان کی بھوک اور پیاس ہے۔ پہلے لوگ تھے وہ روزہ رکھتے تھے، ان کے کانوں کا روزہ ہوتا تھا، ان کی زبان کا روزہ ہوتا تھا، ان کے ہاتھوں کا روزہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے صرف معدوں کا روزہ ہے، آج ہماری زبانیں آوارہ ہو چکی ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، ان کا روزہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو اللہ پر ایمان لے کے آ، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ تمہیں تنگی آئے، پریشانی آئے، تمہیں کوئی تکلیف آئے، تم اللہ پر ایمان لے کے آنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کے فتنے سے بچ کے رہنا، اس سے محفوظ رہنا۔ زبان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے محفوظ رہنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس فتنے سے محفوظ رہنا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اے زبان اگر تم سیدھا رہے گی تو ہم سیدھا رہیں گے، اگر تجھ میں ٹیڑھ پن آ گیا تو یاد رکھنا تمہاری وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ تو لہذا زبان سے التجا جسم کے تمام اعضاء کرتے ہیں کہ تم سیدھا رہنا، اپنی حفاظت کرنا، جو اپنی زبان سے نکالنا اچھا نکالنا۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بندہ ایک بول بولتا ہے، اپنی زبان سے بولتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، اپنی زبان سے گالی دیتا ہے، گالی زبان دیتی ہے، پھر اس کو چھتر پڑتے ہیں، زبان کی وجہ سے اس کے دوسرے اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد نبوی ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے،
آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کوئی عالم کہتا ہے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے لوگ روڈوں پہ آتے ہیں اور حرمت رسول کا جھنڈا لے کے میدانوں میں آتے ہیں اور لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی عزت محفوظ نہیں تو یقینی بات ہے ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کی ہے تو کیوں بات کی ہے؟ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یقینی بات ہے اس شخص کا کیا مقام ہوگا، اس کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے کہ جسے اللہ کے رسول خود کہیں کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وہ اعمال بتائیے جو جنت میں لے کے جائیں اور وہ اعمال بتائیے جو جہنم سے روک دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے معاذ، اے پیارے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، فرمایا کہ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، فرمایا کہ جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، فرمایا کہ ان پر عمل کرتے رہنا یہ جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جب اتنی بات کی اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ نیکی کے اعمال ہیں، یہ جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اب میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو ان نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اے معاذ اللہ کی قسم تم اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ نیکیاں ہیں، نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، روزے کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا کہ یہ نیکی ہے اور زبان ان نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا زبان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا؟ کیا جو ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا اس کا بھی مواخذہ کیا جائے گا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے گھوم پائے، اللہ کی قسم وہ لوگ جن کو جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا ان کا گناہ یہ ہوگا وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، روزہ تو رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، بیت اللہ کا حج کرتے ہوں گے، لیکن ان کی زبانیں محفوظ نہیں ہوں گے، وہ اپنی زبانوں سے لوگوں کو گالی دیتے ہوں گے، نیک اعمال تو کرتے ہوں گے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے، روزہ تو رکھتے ہوں گے لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کو جہنم میں الٹا کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ زبان ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کوٹھی اچھی ہونی چاہیے، کاروبار اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان جو بولے اچھا بولے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں؟ صحابہ اکرام نے کہا جس کے پاس دنیا کا مال نہیں، اللہ کے رسول مفلس تو وہ ہے؟ کہا نہیں پیارو، مفلس وہ نہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہیں، بلکہ مفلس تو وہ ہے نیک اعمال کرتا ہوگا، دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، کہے گا اللہ یہ نیکیوں کے انبار کس کی ہیں؟ کہا جائے گا تیرے ہیں۔ کہا اللہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ کہا جائے گا نہیں، رک جا، ٹھہر جا۔ ادھر سے ایک شخص آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، پھر ایک شخص آئے گا کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میری عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اللہ دوسرا شخص آئے گا کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، پھر لوگ ہوں گے لوگوں کے گناہ اس کے خاتے میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ دنیا میں نیک اعمال تو کیے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ،
قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول من سمت نجا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے نجات کا راستہ کون سا ہے کہ میں وہ اختیار کروں اور میری نجات ہو جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا پیارے اپنی زبان کی حفاظت کیا کر، جب بھی بولا کر سچ بولا کر، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے رات کے وقت اپنے گناہوں پر رویا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے رویا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کے انبار لے کے آ، اگر تو نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نکال دیا، اللہ فرماتے ہیں سمندر کا پانی بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن پیارے اگر تو نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نکالا، فرمایا کہ تیرا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے عقبہ بن عامر اگر تجھے فرصت مل جایا کرے، اگر تم فارغ ہوا کرے تو فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ وقت ملتا ہے چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، فارغ وقت ملتا ہے کرسیاں لے کر بازار میں چلے جاتے ہیں، فارغ وقت ملتا ہے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے فارغ وقت ملا کرے تو فارغ وقت اپنے گھر میں بسر کیا کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تیرے بچوں کی تربیت ہوگی، تیری بیوی کی تربیت ہوگی اور تم خود گناہوں سے بچے گا۔ ورنہ اگر زبان کی حفاظت نہ کی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور آپ نے فرمایا کہ اس جملے کی وجہ سے بندہ جہنم کی گہرائیوں میں اس قدر نیچے چلا جاتا ہے، فرمایا کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، فرمایا اتنا دور وہ جہنم کی گہرائیوں میں اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زبان سے بولتے وقت کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ 4 دوست اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی چگلی، کبھی فلاں کے وقت یار فلاں تو بندہ یار وہ تے بندہ ہی اتنا گندا نا، وہ دی تے گل ہی چھڑ دیو۔ اگر وہی شخص ہماری مجلس میں آ جائے، ہم کہتے ہیں یار آپ جیسا اچھا شخص ہی کوئی نہیں، آپ اخلاق کے اچھے، آپ کا کردار اچھا۔ اگر وہی شخص مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے، ہم اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں یار اے دنوں بندہ گندا کوئی نہیں۔ تو حضرات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یاد رکھ وہ شخص جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ وہ شخص گندا ہے تمہارے پاس ہوتا ہے، تم کہتے وہ شخص اچھا ہے، وہ شخص تو نہیں سن رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اسی وقت کرامن کاتبین لکھنے والے اس جملے کو لکھ لیتے ہیں۔ آج بندہ بات کرتے وقت شرم محسوس کرتا ہے کہ یار میری ریکارڈنگ نہ ہو جائے، اگر ریکارڈنگ ہوگی کوئی شخص اس کو فیس بک پہ نہ ڈال دے، کوئی نیٹ پہ نہ ڈال دے، ریکارڈنگ کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ ریکارڈنگ کر لے گا، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اس مالک سے نہیں ڈرتے۔ وہ کیمرے جو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحابہ اکرام سے کہا اے صحابہ تم مجھ سے پوچھو گے کہ تم مسکرائے کیوں ہو؟ تم مجھے نہ پوچھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے
اس شخص پر تعجب ہے کہ ایک شخص کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جھگڑا کرے گا کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ آج کوئی شخص میری گواہی نہیں دے گا، آج میں خود اپنے آپ پر گواہ ہوں، میں خود گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں کافی نہیں ہوں؟ کیا میرے فرشتے کافی نہیں ہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، آج میں خود اپنی گواہی دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے مسکرا پڑا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آج اس کے ہاتھ خود گواہی دیں گے، آج اس کے پیر خود گواہی دیں گے، آج اس کی زبان تو خاموش ہے لیکن اس کا ایک ایک اعضاء اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو کل قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی، جسم کے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو حضرات اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اللہ کے رسول اس کی زبان سے اس کے ہمسائے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دیتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، اللہ کے رسول وہ عورت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، فرض پڑھتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں، اللہ کے رسول اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عائشہ کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل ہے، میرے پاس جبریل آیا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول جبریل کیا کہتا ہے؟ کہا کہ جبریل اللہ تعالیٰ کا سلام لے کے آیا ہے، جبریل تمہیں بھی سلام کہتا ہے اور اللہ کا بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق انہوں نے ایک بات کہہ دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قد چھوٹا قد تھا، تو آپ نے ان کے متعلق کہہ دیا چھوٹے قد والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو جملہ تو نے بولا ہے، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے، فرمایا کہ یہ جملہ اتنا کڑوا ہے کہ سمندر کا پانی بھی اس جملے کی وجہ سے کڑوا ہو جائے۔ آج ہم اہمیت نہیں دیتے لوگوں کے متعلق، اور یار فلاں بندہ دے او چھڈو جی او دی تے آکھی کہانی ہے، او تے بندہ ہی کہنا ہے، اور یار چھڈو او تے بندہ ہی فضول ہے، او یو چھوٹے قد والا، او یو وڈے ٹیڈ والا۔ حضرات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے جملہ بولتا ہے، اسی وقت فرشتے اس جملے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب ہوتا ہے، اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، بندہ اس جملے کو اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کو ناپسند کرتے ہیں، فرمایا کہ اس جملے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بندہ ساری زندگی فرمایا کہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے موت کے وقت ایک جملہ اپنی زبان سے اچھا بول دیتا ہے، بندہ اس جملے کو اہمیت نہیں دیتا، فرمایا کہ اس جملے کی وجہ سے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو بند رکھنا، فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ بولیں ضرور بولیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے تول لیں پھر بول لیں، جو بھی بات کریں حق اور سچ کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں
کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ ہمیں اپنا کردار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنانا ہے کہ لوگ گواہی دیں، دشمن بھی گواہی دے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جاتے جاتے عمرہ بھی کر لوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول امیہ میرا دوست ہے، اگرچہ وہ اسلام نہیں لے کے آیا، کافر ہے، تو وہ میرا دوست ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے رات کے وقت طواف کرا دے گا، عمرہ کرنے کی اجازت دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم عمرہ کر سکتے ہو، چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آتے ہیں، امیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیہ میں تیرا دوست ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امیہ کہتا ہے کہ ابو جہل اجازت نہیں دے گا، وہ ناراض ہوگا، ہمارا سردار ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں تجھے عمرہ کروا دوں گا، بیت اللہ کا طواف کروا دوں گا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، امیہ حضرت سعد کو لے کے بیت اللہ میں آتا ہے، طواف کر رہے ہیں، آگے آگے امیہ ہے، پیچھے پیچھے حضرت سعد ہے، طواف کرتے کرتے رات کا وقت ہے، ادھر سے ابو جہل آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ امیہ ہے، کہتا ہے امیہ رات کے وقت تم کیا کر رہے ہو، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، تمہارے پیچھے کون ہے؟ ابھی امیہ خاموش ہی تھا۔ حضرت سعد بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سعد ہوں۔ کہا کہ تم مدینہ سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں میں مدینہ سے آیا ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ یہ ناراض ہوتا ہے، ابو جہل امیہ سے ناراض ہوتا ہے کہ تم نے بیت اللہ میں آنے کی اجازت کیوں دی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، تم نے بیت اللہ میں آنے کی اجازت کیوں دی؟ اب یہ خاموشی تھا امیہ۔ ادھر سے حضرت سعد کہتے ہیں کہ سن لے امیہ، ایک وقت آئے گا کہ ابو جہل تمہارے قاتل، تمہیں قتل کرنے کا سبب اور وجہ بنے گا، یہ ابو جہل ہوگا جس کی وجہ سے تو قتل ہوگا۔ ابھی خاموشی تھے، ابو جہل بڑا حیران ہوتا ہے، ششدر ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کون سی بات کہہ دی ہے، اور حضرت سعد کہتے ہیں یہ بات میں نے خود نہیں کہی، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ تو ابو جہل مکہ کا کافر تھا، قریش کا سردار تھا، امیہ مکہ کا کافر تھا، قریش کا سردار تھا، کافر تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر وہ وقت آیا، میدان بدر آیا، امیہ میدان بدر میں آتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ میں حضرت سعد نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیہ کے قتل کی وجہ ابو جہل سردار مکہ کا بنے گا۔ اب حضرت یہ امیہ کہتا ہے کہ میں میدان بدر میں نہیں جاؤں گا۔ ادھر سے ابو جہل آتا ہے، آ کے امیہ کو کہتا ہے کہ امیہ آپ ہمارے سردار ہو، اگر آپ میدان مقتل میں نہیں گئے تو ہمارے ساتھی کیا کہیں گے کہ اتنا بزدل ہے ہمارا سردار۔ آپ ایسے کریں کہ آپ میدان مقتل میں جا کے جنگ نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، آپ ایک بار میدان مقتل میں جائیں پھر واپس آ جائیں۔ یہ دیکھیں اب قتل کی وجہ بننے لگا ہے۔ امیہ ادھر سے میدان بدر میں جاتا ہے، ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج جو بھی ہو جائے امیہ بچ کے نہیں جا سکتا۔ پھر قتل ہوا، میدان بدر میں قتل ہوا امیہ۔ وہ کافر بھی جانتے تھے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسلمان اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن آج کفار مسلمانوں کو یہ بات برملا طور پہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر نہیں چلتے۔ آج کفار مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان سے سچ بولنا ہے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا حکمران ہے، حکمران تو ظالم تھا۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہا تھا، خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حجاج
جمعے کا وقت اوپر ہو چکا ہے، آپ اپنا خطبہ بند کر دیں۔ حجاج بن یوسف غصے میں آ گیا اور آپ نے فوجیوں کو کہا کہ یہ کون ہوتا ہے؟ اس نے وقت کے حکمران کو کہا ہے کہ آپ خطبہ بند کر دیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ جیل میں بند کیا گیا۔ اس شخص کے گھر والے کہنے لگے کہ یہ شخص پاگل ہے، یہ شخص مجنون ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ اگر یہ شخص مجنون ہے، کل اس کو میری عدالت میں لے کے آنا، اگر یہ مجنون ہوگا، پاگل ہوگا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اگر یہ شخص ٹھیک ہوگا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ گھر والوں نے سمجھایا اس کو کہ آپ حجاج بن یوسف کے دربار میں جا کے یہ بات کہہ دینا کہ میں پاگل ہوں، میں مجنون ہوں، آپ کی خلاصی ہو جائے گی، آپ کو رہائی مل جائے گی، آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ اگلا دن ہوتا ہے، حجاج بن یوسف کا دربار لگتا ہے، یہ شخص آتا ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے انت مجنون، آپ پاگل ہو۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں پاگل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس کو پھانسی ہو جائے گی، اب اس کو سزا ملے گی۔ حجاج بن یوسف تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، پھر یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے سچ بولتا ہے اس کو سزا نہیں دی جاتی، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اس کو رہا کر دو۔ حضرات، حجاج بن یوسف بے شک ظالم حکمران تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے والا میرا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور اس نے اس کو رہائی دلا دی۔ حضرات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ دیکھیں اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر میں سچ بولوں گا مجھے پھانسی دی جائے گی، مجھے سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف آج ہم اپنی عدالتوں کو دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں۔ یہ چند دن پہلوں کا واقعہ ہے کہ مسجد میں 4 لاکھ روپے کی خاطر لوگوں نے قرآن مجید اٹھایا۔ حضرات، کیا یہ قرآن مجید اس لیے تھا کہ ہم اس کو بطور دنیا کے مال استعمال کریں؟ یہ قرآن مجید اس لیے تھا کہ ہم اس کو دنیا کی تجارت کے لیے، اپنا مال فروخت کرنے کے لیے استعمال کریں؟ کیا یہ قرآن مجید اس لیے تھا کہ ہم نے اس کو بیٹی کی شادی کے وقت اس کے سر پہ رکھنا ہے؟ کیا یہ قرآن مجید اس لیے تھا کہ ہم نے دنیا کے دھوکے اور فریب کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید ہماری رشد و ہدایت کے لیے تھا کہ ہم نے قرآن مجید سے ہدایت استعمال کرنی ہے، ہدایت کا رستہ لینا ہے۔ لیکن آج جھوٹ بولا جاتا ہے، تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مال فروخت کرتے وقت قسم اٹھائی جاتی ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تجارت میں قسم اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور بندہ بیماری کی وجہ سے آہو بکا کرتا ہے، بیماری زیادہ ہو تو بندہ آہو بکا کرتا ہے، کراہتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کرا رہے تھے، تو امام طوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہ بے شک بندہ اپنی زبان سے جب بیماری کی وجہ سے بھی کراہتا ہے، بندہ بیماری کی وجہ سے یہ بات تو کہہ دیتا ہے کہ ہائے، تو امام طوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے یہ بھی لکھتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے بعد کرانا بھی بند ہو گئے، حتیٰ کہ اسی بیماری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں اور ہمیں ہمارا روزہ کچھ فائدہ نہ دے، ایسا نہ ہو کہ ہم صبح سے لے کے شام تک قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، بھوک پیاس بھی برداشت کریں، لیکن کل قیامت کا دن ہو پھر ہمیں اس روزے کا اجر نہ ملے، ثواب نہ ملے۔ تو اس لیے ہم نے روزے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان روزہ جب نماز کی بھاڑی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے اس کے اعمال لکھنے ہیں، لیکن جب روزے کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، لہذا تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، چھوڑ دو اس کا اجر میں خود رب ہی دوں گا۔ باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے، اس سے جنت میں داخل ہوں گے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اس جنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کی وجہ سے بندے کے معدے سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو کستوری سے زیادہ، عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ آج کوئی شخص یہ بات نہیں کہتا کہ جو میرے باپ کے منہ سے بدبو آتی ہے مجھے وہ پسند ہے، جو میرے استاد کے منہ سے بدبو آتی ہے مجھے پسند ہے۔ بندہ کراہتا ہے، کہتا ہے یار پیچھے ہو جا، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مجھے کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور افطاری کے وقت ایک دعا پڑھنی چاہیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم افطاری کرو تو اس وقت بسم اللہ پڑھو، اور جب افطاری کر لو اس کے بعد یہ دعا پڑھو، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، بھوک پیاس چلی گئی اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اس دعا کو افطاری سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کو افطاری کے بعد پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھ کے افطاری کی جائے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم نے جو پچھلے سال جو ہم نے زندگی بھر گناہ کی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔